نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم اور ببرکت نفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرحمل فرمایا۔ ہمارا موضوع گفتگو زیارات قبور ہے۔ زیارات قبور ایک جائز اور مستحب عمل ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، اور زیارت قبور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس سنت کو صحابہ کرام نے اپنایا، عمل کیا۔ جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پہ جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رکھا، اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں نقل کیا گیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتی۔ آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ آپ مدفون ہوئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا معمول جاری رکھا، اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے تو پھر جو ہے وہ آپ پردے میں جایا کرتی تھی۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا۔ اسی طرح جب مدینہ میں بارش نہ ہوتی تو لوگ جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اس کی شکایت کرتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آسمان اور قبر انور کے درمیان جو روشن دان ہے، ایک ونڈو ہے، اس کو تم اوپن کر دو، اور اس کو جو ہے جب کھولا جاتا تو بارش ہوتی تھی۔ امام دارمی نے اس کو سنن دارمی میں نقل کیا ہے، اور اس سنت کو اہل مدینہ نے زندہ رکھا۔ جیسے کہ عظیم مدنی محدث و مورخ امام علی بن احمد سمہودی وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ امام زین المراغی وہ فرماتی ہے کہ جان لیجئے کہ مدینہ کے لوگوں کی آج کے دن تک یہ سنت ہے، اور یہ سنت صحابہ کے دور سے شروع ہوئی، جیسے مائیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قحط کے زمانہ میں روضہ رسول کے گنبد کی تہ میں قبلہ رخ کھڑکی جو ہے اس کو کھول دیا جاتا، اس روشن دان کو جو ہے وہ کھول دیا جاتا، اور آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی تھی۔ اور امام سمہودی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں بھی یہ اسی طرح عمل ہے، آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا وصال مبارک 911 ہجری ہے، 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی اس وقت تک یہ عمل جاری رہا۔ بلکہ اگر آپ کتب احادیث کو پڑھیں تو اہل مدینہ کا یہ معمول تھا، اور یہ 20ویں صدی کے اوائل تک رہا ہی، جب عثمانی ترک جو ہے وہ گورنمنٹ کرتے تھے، اس وقت تک یہ عمل جاری تھا۔ جب ترکوں سے گورنمنٹ لے لی گئی اور نئی حکومت آئی تو اس وقت سے آج تک یہ عمل بند کر دیا گیا، یعنی 20ویں صدی تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل شروع ہوا، اور 20ویں صدی تک وہ عمل جاری رہا، اور تسلسل کے ساتھ جو وہ اہل مدینہ کا عمل رہا۔ اور اہل مدینہ یہ کرتے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آل رسول میں سے ایک سید شہزادہ
جو بھی نابالغ ہوتا تھا وہ کھڑکی کھولنے کے لیے اس کو جو ہے وہ گنبد پہ چڑھایا جاتا تھا، وہ کھڑکی کھولتا تھا، اور وہاں پہ جب کھڑکی کھولی جاتی تھی پھر لوگ اکٹھے ہو کر وہاں دعا مانگا کرتے تھے۔ اور زیارت قبور کے حوالے سے یہ دلائل میں نقل کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آج ہمارا علمی شغف نہیں رہ چکا، ہم کتب احادیث کو کھنگالتے نہیں ہیں، اور وہ فرق جنہوں نے اہل سنت کے عقائد کے خلاف ایک نئی راہ نکالی، ان کے نزدیک جو ہے یہ زیارت قبور ناجائز عمل ہے، اور اس کو یہ جب انتہا پر جاتے ہیں تو بدعت اور شرک تک جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ آج ہمیں نظر آتی ہے کہ آج ہماری ہی نسلیں، ہماری ہی اولادیں جب زیارت قبور کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اس کا کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہیں، اور الزام لگایا جاتا ہے قبر پرستی کا کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں، حالانکہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حکم ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، آگے دیکھیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع وہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا۔ اب یہ دونوں حدیث کی کتابیں امام بخاری سے پہلے ہوئی، اور دونوں امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، آپ کے شیوخ میں آتے ہیں۔ اسی طرح امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے کے جاتے اور جب بھی مدینہ میں داخل ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا کہ آپ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سب سے پہلے۔ اور کیسے سلام عرض کرتے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حاضری دیتے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابتہ۔ سب سے پہلے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، اور پھر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے۔ قاضی عیاض نے جو روایت نقل کی ہے حضرت نافع کے حوالے سے الشفا میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے more than 100 ٹائم، یعنی 100 سے زائد مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اس کو ابن الحاج مالکی نے المدخل میں بھی نقل کیا ہے، ابن حجر مکی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام ذوالقاری نے شرح المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کا کیا معمول تھا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں، قاضی عیاض نے الشفا میں، اور اسی طرح دیگر کتب سیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جو تشریف لاتے تو وہاں ٹھہرتے، توقف فرماتے، اور اپنے ہاتھ اٹھائے، میں نے گمان کیا شاید کہ نماز ادا کرنے لگے ہیں،
پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر جو ہے وہ واپس تشریف لے گئے. تو یہ کس کا معمول تھا؟ حضرت انس بن مالک. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں، مسند ابو یعلا میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روزہ رسول پہ حاضری دیتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زار و قطار رویا کرتے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرماتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما بین قبری و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ آپ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان سے سنا کہ میری قبر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ شام تشریف لے گئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں بیت المقدس فتح ہوا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے. عاشق رسول تھے اور خواب میں جب تشریف لے فرمایا مہاجر جفوا، یا بلال، اے بلال یہ فرقت کیوں ہے، یہ دوری کیوں ہے؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم ہمارے ساتھ ملاقات کرو؟ اللہ اکبر. یعنی حضور خود ملاقات کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کو امام سبکی نے شفاء و سقام میں نقل کیا ہے. ابن حجر مکی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے. ابن عساکر نے تاریخ مدینہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام شوکانی نے نیل الاوتار میں اس روایت کو نقل کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت بلال حبشی نے زار و قطار رونا شروع کیا اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ سفر کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر تشریف لائے تو اپنے چہرے کو روضہ رسول سے ملنے لگے. چہرے سے حضور کے قبر انور کو جو ہے وہ ملنے لگے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ عمل اگر جو ہے وہ، اور یہ عمل جو ہے وہ اگر بدعت یا شرک ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روکتے نا حضرت بلال حبشی کو، کیا کر رہے تھے؟ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری ان کے حوالے سے راوی بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ تشریف لائے اور قبر انور پر اپنا منہ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، یعنی لپٹے ہوئے تھے قبر انور کے ساتھ. اور اس دور کا حاکم مروان جو ہے وہ آیا، اس نے دیکھا نہیں کون ہے، اس نے جو ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر لگائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب مروان نے یہ عمل کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا. سر اٹھایا، فرمایا نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ولم آت الحجرہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو صحابہ کرام حضور کی قبر انور کی زیارت بھی کیا کرتے
اور اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں، قاضی عیاض نے الشفاء میں، ابن حاجر المدخل میں، اور امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں راوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر تھا۔ جب میں ان سے الوداع ہوا تو انہوں نے کہا مجھے ایک ضروری کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ میں حاضر ہوں تو حضور کی قبر انور پر جب آپ حاضری دیں تو میری طرف سے آپ کی خدمت میں جو وہ سلام کا تحفہ پیش کرنا۔ یہ کون عمل کر رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو ثانی عمر ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ جیسے آج اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تو ہماری طرف سے بھی سلام عرض کرنا۔ اسلاف کی سنت ہے یہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ ایک قاصد کو شام سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے اسپیشل بھیجا کرتے تھے۔ اسپیشل بھیجا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور میری طرف سے جو ہے درود و سلام کا پیغام پیش کرو۔ اب میں نے جتنی روایات نقل کی ہیں اس میں اصحاب رسول کا عمل بھی آپ دیکھ لیجیے اور تابعین کا عمل بھی آپ دیکھ لیجیے کہ نیت کر کے حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کی جائے۔ آج ایسی کتابیں ملتی ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قبر انور کی زیارت کی نیت نہ کی جائے بلکہ مسجد نبوی کی جو ہے وہ زیارت کی نیت کی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم مدینہ میں جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے جاؤ، اس لیے کہ مسجد نبوی میں جب تم جاؤ گے تم نیت کرو نہ کرو، وہاں اگر تم نے نوافل ادا کر دیے تو ایک نفل کا ثواب 50,000 کا وہ نمازوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا، نیت کرو یا نہ کرو۔ لیکن جب مدینہ جاؤ تو جو کیا کرو نیت کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب وہ جو حج اور عمرے کی کتابیں ملتی ہیں انگلش ٹرانسلیشن یا اردو میں، ہمیں تو نہیں نہ پتا کہ کون لکھنے والا، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پھر ہم نیت ہی وہی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اہل سنت کے عقائد کو جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے، اور جس وقت تک ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، یہ یاد رکھ لیں، یہ عمل ہوتا رہے گا جب تک ہم جو ہے وہ علم کی دنیا میں نہیں جائیں گے، علمی شغف نہیں اختیار کریں گے، علماء کی مجلس میں جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے اور علماء اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیں گے، یہ گمراہیاں پھیلتی رہیں گی۔ پھر زیارت قبور کو جو ہے وہ شرک و بدعت کہا جائے گا۔ اب جو ہے وہ میں جو روایات نقل کرنے لگا ہوں یہ میرا دلائل، یعنی اس پہ میرے دلائل ہوں گے کہ صالحین امت کی قبور کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جانا۔ ایک ہوتا ہے کہ جنرلی آپ جو ہے وہ قبرستان جائیں اور یہ حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں اور نیت کر کے جاتے ہیں، اب اس کو بھی بڑے بڑے اعتراضات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اب میں جو آپ کے سامنے روایات نقل کروں گا آپ یقین جانیے کہ تاریخ اسلام میں اسلاف میں کوئی سلف، حقیقی سلف، کوئی بزرگ، کوئی محدث نہیں بچتا پھر ان کے فتوے سے کہ تم وہاں کیا لینے جاتے ہو،
وہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ جو عقیدہ آج بیان کیا جاتا ہے یہ اسلاف کو علم نہیں تھا؟ یا آج مضبوط عقیدہ ہے اور پہلے جو ہے وہ کمزور عقیدہ تھا؟ اب میری بات سمجھ لیں. اور صالحین امت کا اور امت کا یہ طریق رہا ہے، یہ سنت رہی ہے کہ وہ صالحین امت کی قبور کے لیے جو ہے وہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. پہلی روایت جو میں نقل کر رہا ہوں اس کو مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی نقل کیا گیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، امام عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور تحفۃ الاحوذی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. میں نے جو پہلے روایات نقل کی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتے، تو صحابہ کا معمول تھا کہ پھر آپ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ سلام عرض کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اور ولی کی بارگاہ میں جانا جائز ہے، اور نیت کر کے جانا جو ہے وہ جائز ہے. اب یہاں پہ جو ہے اگر سوال کر دیا جائے کہ نبی کی بارگاہ میں، اور یہ سوال ہوتے ہیں، اب اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ سوال کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا تو جو ہے چلے ثابت ہے، لیکن ولی کی بارگاہ میں جانے کی کون سی روایات ہیں؟ وہ یہی روایت جو میں نقل کر چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، اب آپ سمجھیے گا کہ توحید ہر جگہ توحید ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایکٹ و عمل جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ توحید ہو اور دوسرے وقت میں جا کے وہ بدل کر شرک بن جائے. ایسا نہیں ہے. ہر دور میں اگر توحید ہے تو توحید ہی رہے گا، اور اگر شرک ہے تو پھر شرک ہی رہے گا. حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے یا کہ نہیں ہے؟ وہ تو آپ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا جائز ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اور مصنف عبد الرزاق میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے کر گئے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گیا یہ. تو جب حضور کی سنت ہو گیا تو وہ عمل شرک نہیں ہو سکتا. اسی طرح صحابہ کرام جو ہے وہ شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے. اب شہدائے احد جو ہے یہ ولی ہے یا نہیں ہے ولی؟ یعنی صحابہ ولیوں کے سردار ہیں نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر جایا کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق جایا کرتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی جایا کرتے تھے، اور اس سنت کو جو زندہ رکھا اور باقاعدہ نیت کر کے جو احد کے مقام پر جا کے جو وہ زیارت کیا کرتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اقبلت ریاض یوم من المقابر فقلت لها یا ام المؤمنین من این اقبلت؟ قالت من قبر اخی عبد الرحمن بن ابی بکر. فقلت لها الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور؟ قالت نعم کان نہا ثم امر بزیارتها. سیدہ عائشہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لیتے تھے. راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا تھا، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں منع کیا تھا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا. اب مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے گئی یا نہیں گئی؟ اسی طرح
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة كل جمعة. رواه عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر جمعے کو حضرت حمزہ کی قبر پر جو تشریف لے کر جاتی اور حاضری دیا کرتی تھی ہر جمعہ. دوسری روایت میں آتا ہے اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں ہی نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت حمزہ کی قبر پر حاضری دیتی اور آپ نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی پہچان کے لیے ایک جھنڈا جو ہے وہ لگایا ہوا تھا. ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا. اور پھر آگے جو ہے وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبور پر چھوٹے چھوٹے پتھروں کی جو وہ نشانیاں رکھی گئی تھی. آج تو نشانیاں بھی مٹا دی گئی ہیں. قبور کو برابر کر دیا گیا. اگر قبور کو برابر کر کے بالکل زمین کے برابر کرنا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے کرتے. اور امام حاکم اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں. تمام راوی اس کے ثقہ ہیں اور یہ سند صحیح کے ساتھ جو ہے وہ نقل کی گئی ہے. امام حاکم فرماتے ہیں. اور اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی مزار کی زیارت کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا اور اس پہ جو ہے وہ نقل کیا. اور امام سخاوی جو ہے یہ 902 ہجری میں وصال فرمایا. 902 ہجری میں وصال فرمایا. قال سخاوی فی ترجمۃ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب وجعل على قبره قبة فهو يزار ويتبرك به. امام سخاوی بہت بڑے عظیم محدث ہیں. آپ شافعی ہیں, عظیم محدث ہیں آپ. انہوں نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ سیدنا حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی قبر انور پہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قبہ بنا ہوا تھا, مزار بنا ہوا تھا باقاعدہ. امام سخاوی نقل کرتے ہیں اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے بھی گیا, میں نے اس قبہ کی زیارت بھی کی ہے اور آپ سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے. آپ سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ امام سخاوی کیا نقل کرتے ہیں کہ آپ کے قبہ کی زیارت بھی کی جاتی ہے اور برکت بھی حاصل کی جاتی ہے. یہی عمل آج اگر ہم بیان کریں تو شرک کا فتویٰ صادر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی کس طرح جو ہے وہ اہل سنت کے عقائد کو جو وہ ختم کیا جا رہا ہے. اور امام شافعی امام اعظم کے مزار پر جب حاضری دیا کرتے تھے اور اس کو
خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی قبر انور کی زیارت اور وہاں سے جو برکات کا حصول ہوتا تھا اس کو خود نقل کرتے ہیں. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. ابن حجر حیثمی نے خیرات الحسان میں اس کو نقل کیا ہے. ابن عابدین الشامی نے رد المختار میں اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح دیگر کتب میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا. امام شافعی فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ کہ میں امام ابو حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں. وَأَجِيءُ إِلَىٰ قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ یعنی زائراً. امام شافعی فرماتے ہیں عظیم امام، عظیم محدث اور شافعی مسلک کے سب سے بڑے امام، یعنی جنہوں نے بیس شافعی مسلک لکھی، امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. میں زائر بن کر جاتا ہوں اور ہر روز جاتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أُرِدَ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ عِندَهُ فَمَا تَبْعَدُ عَنِّي حَتَّىٰ تُقْضَىٰ. کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے چلا جاتا. جب بھی مشکل پیش آتی میں وہاں حاضری دیتا، نوافل ادا کرتا اور پھر میں اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرتا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی قبر انور سے زیادہ دور نہیں جاتا تھا کہ میری حاجت کو جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا تھا. اور یہ میری حاجت جو ہے وہ قبر کی برکت کے سبب سے جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی اور میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا. اگر آج ہم کہیں کہ ہم کسی ولی کے دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں جو ہم برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے اللہ سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور اس بزرگ کا وسیلہ جو ہے پیش کر کے اللہ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں تو شرک کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ ناجائز اور بدعت کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اگر یہ عمل ناجائز، بدعت اور شرک ہے تو امام شافعی کو آپ کہاں رکھیں گے؟ امام سخاوی کو آپ کہاں رکھیں گے؟ ابھی روایات پڑھی ہیں، میں روایات کو نقل کروں گا کہ جس میں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے دعا کی تھی. آج اسی عمل کو جو ہے وہ ناجائز اور شرک اور بدعت. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.